اب سوال یہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے اور پھر ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یا پھر عموماً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر جو ہے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا بلکہ دوندا ہونا شرط ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے اور پھر ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ مسلم باقی حدیثوں میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بکری 1 سال یعنی کہ نر اور مادہ، اور گائے 2 سال نر اور مادہ، بھینس بھی گائے کے ساتھ ہی شامل ہے، بھینس ہے کٹا ہے وہ بھی 2 سال کا ہی ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دشوار ہو مشکل ہو تو 7 ماہ یا 6 ماہ کا مینڈھا ذبح کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے میں اگر وہ 7 ماہ کا مینڈھا جو ہے یا دمبا جو ہے وہ بڑا تازہ موٹا تازہ معلوم ہوتا ہو، دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اگر وہ چھوٹا ہے کمزور ہے پھر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو جانوروں کی تفصیل آ گئی، کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور دوسرے حدیث مبارکہ میں عمر کا ذکر آیا، نہ کہ دوندا ہونا شرط ہے، تو عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمر پوری ہے جانور کی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر 1 دن بھی عمر میں کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی، تو عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ دانت دیکھنے پہ آئیں یا دوندا ہونے پہ دیکھنے پہ آتے ہیں تو آج کل آپ بازار میں منڈی میں خریدنے چلے جائیں، لوگ جو ہیں وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت لگا دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں، تو ان کا طریقہ کار مختلف ہے کہ لوگ دھوکہ بازی کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال جانوروں کا عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، نہ کہ دوندا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر